السلام علیکم ناظرین، میں سومر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان۔ گزشتہ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ وجوہات میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، اور آئے روز رستے بھی بند ہیں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں بیچارے۔ ان کی جو گھر سے کسی کا بھائی غائب ہے تو کسی کا والد غائب ہے، اور کسی کا شوہر غائب ہے، اور کسی کا بچہ غائب ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس طرف ایک شفقت کے ہاتھ کی ضرورت تھی کہ بلوچستان حکومت جا کے معصوم بچیوں پر ہاتھ رکھتی ان کے سر پہ کہ ہم آپ کے درد کو جانتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے حل کرنے کی۔ مجھے پتہ ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، آپ حل کر بھی نہیں سکتے، لیکن آپ ہاتھ رکھ سکتے تھے کہ اس ٹائم معاملہ ٹھیک نہیں جا رہے، ہم یہ شفقت کے ہاتھ آپ کے سر پہ رکھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے۔ پھر میں اداروں سے درخواست کروں گا، دستبردانہ درخواست کروں گا کہ بلوچستان کے حالات دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ عام شہری بھی پریشان ہیں، بوڑھے بھی پریشان ہیں، مریض بھی پریشان ہیں، رستے بند ہیں، کوئی سفر بھی نہیں کر سکتا مسافر۔ کیا ہو رہا ہے ملک میں، خاص کر بلوچستان میں وہ کیا رہا ہے؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں حیران ہوں کہ بات کروں تو کیا کروں، کس حوالے سے بات کروں۔ تو مجبوراً مجھے آج یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ برائے مہربانی اعلیٰ جو ہمارے افسران ہیں، دیگر حکام ہیں، ان سے میں دستبردانہ اپیل کروں گا کہ بلوچستان پر رحم کریں۔ بلوچستان کو ایک محبت کی ضرورت ہے، ایک شفقت کی ضرورت ہے، تو اس پہ شفقت کے ہاتھ رکھیں، اور بلوچستان کو بہتر بنانے کے لیے، بلوچستان کی حالات کو بہتر بنانے کے لیے، جو اس ٹائم ہمارے مائیں بہنیں روڈوں پہ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے کل دیکھا یونیورسٹی کے قریب پولیس نے جو لاٹھی چارج کی، گولیاں چلائی، بے گناہ جو معصوم بچہ تھا اس کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حل صرف مذاکرات سے بات آگے نکل جائے گی۔ اگر میں سب سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا، ایک بیٹھ کے مذاکرات کریں، ان کو مذاکرات کی ضرورت ہے۔ ان پہ ہاتھ شفقت رکھ کے ان کو کہیں ماضی کی غلطیاں آپ بھی بولیں، ہم بھی بھول گئے، اب آئیں ٹیبل ٹاک پہ ایک بات کرتے ہیں، بلوچستان کی حل نکالیں، پھر جا کے کوئی بات بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ڈنڈے سے یا لاٹھی سے یا گولی سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ 75 سالوں سے نہیں نکلا، آگے بھی نہیں نکلے گا۔ میں اپنی ریاست سے بھی درخواست کرتا ہوں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، پھر ماں کا حق بنتا ہے کہ بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، پیار سے منائیں ان کو ڈانٹنے سے پھر گھر میں بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں، پھر بچے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو یہی وجوہات ہو سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر بار بار کہتا ہوں، ایک بار پھر کہوں گا، دونوں طرف جو ہمارے بلوچ ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان پہ جو ذاتی اور ان پہ تشدد ہو رہا ہے، مانتا ہوں ان کے بھی دل میں درد ہے۔ جس گھر سے جو بندہ جاتا ہے وہ پھر اسی سے پوچھیں اس پہ کیا گزرا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہمارے ماں دھرتی ہے، ہم مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا سا نرمی دکھائیں، بیٹھ کے بات کریں، پھر ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکل سکتا ہے، لیکن لاٹھی گولی زور زبردستی سے کوئی بات نہیں بنتا۔ تو برائے مہربانی اس معاملے کو پیار محبت سے نپٹا لیں، تاکہ آگے کسی کوئی نقصان نہ ہو۔ اب میں نے کل جو دیکھا، جو صورتحال تھی، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور روزے دار معصوم بچیاں، مائیں بہنیں، ان پہ تشدد کرنا اس کا حل نہیں ہے۔ برائے مہربانی بیٹھ کے بات کریں، کوئی حل نکلے، تاکہ عام شہری بھی تکلیف نہ ہو، ماں بہنیں بھی تکلیف نہ ہو، ہمارے جو ریاست ہے اس پہ جو گزر رہا ہے، میں کہتا ہوں امن ہو، خوشحالی ہو،
اب عید قریب آنے والا ہے اور یہاں پہ کیا چل رہا ہے. میں 10 بندانہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دونوں طرف سے کہ ایک محبت اور پیار سے کوئی راستہ ڈھونڈ لے تاکہ دونوں طرف سے پریشانی نہ ہو. وہ بھی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکی ہیں, ریاست کو بھی نقصان ہو رہا ہے. برائے مہربانی پھر آخری بار کہتا ہوں کہ محبت سے کوئی راستہ ڈھونڈ لیں. سومر خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد